بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کچھ اذکار ہیں وہ آپ کو بتاؤں گی۔ یہ بہت جامع اذکار ہیں۔ تو دیکھیں، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اس ورد کی وصیت کی تھی، اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، و بحمدہ، اور اس کے لیے ہی ساری تعریفیں ہیں۔ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، ٹھیک ہے نا؟ یہ سب کو آتا ہے، نماز کے اندر بھی ہم کہتے ہیں کہ میرا رب پاک ہے جو سب سے بلند ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کون سا کلام افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھ لے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے خزاں میں درختوں سے پتے جھڑتے ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جو اس کو پڑھ لیتا ہے اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے خزاں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ درختوں کے پتے جھڑتے ہیں۔ اور دیکھیں، ایک اور کلمات آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ کلمات جن کے پڑھنے سے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، والحمدللہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اس کا ترجمہ دیکھیں کتنا پیارا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، اللہ ہی کی تعریف ہے بہت زیادہ، اور ہم صبح شام اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں آگے کہ جو شخص صبح کرے یا شام کرے تو 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، شام کو یا صبح کو، ٹھیک ہے؟ شام کے وقت بھی پڑھا کریں، صبح کے وقت بھی پڑھا کریں۔ تو کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ جو پڑھے گا تو قیامت کے روز کوئی شخص اس سے بہترین عمل نہیں لے کر آئے گا سوائے اس کے جو جتنی بار کلمات کہے یا کوئی اس سے زیادہ کہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو 4 کلمات جو ہیں وہ بہت زیادہ محبوب ہیں، سبحان اللہ، والحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ آگے دیکھیں، ثنا ہے، جو ثنا ہم پڑھتے ہیں نماز کے اندر، سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اے اللہ، تو پاک ہے اپنی تعریف کے ساتھ، تیرا نام بڑی ہی برکت والا ہے، تیری بزرگی بلند و برتر ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں بے شک۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کلمات، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کلمات پڑھا کرو، یہ ایسے کلمات ہیں جو باقی رہنے والے ہیں، باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ یعنی جس نے ایک دفعہ سبحان اللہ کہا تو اس کا یہ سبحان اللہ جو ہے محفوظ کر لیا جائے گا۔ یہ سبحان اللہ کہا، الحمدللہ کہا، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہا، یعنی یہ ساری تسبیح، جیسے تیسرا کلمہ ہوتا ہے نا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ کلمات گناہوں کو مٹاتے ہیں، ایسے مٹاتے ہیں جس طرح درخت کے پتے جھڑتے ہیں، اور یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آگے دیکھیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ اس دوران ایک شخص نے یہ کہا، اللہ اکبر کبیرہ، والحمدللہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی یہ کلمات سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کلمات کس نے کہے؟ لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا، اللہ کے رسول، یہ کلمات میں نے پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس کلمے کو سن کر حیرت میں پڑ گیا، اس کلمے کے لیے آسمان کے سارے ہی دروازے کھول دیے گئے۔ تو یہ دیکھیں، اللہ اکبر کبیرہ، والحمدللہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو یہ اذکار کیا کریں، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیں، وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، قرآن مجید میں آتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کیا کرو اور صبح شام
اپنے رب کے لیے اس کی تسبیح جو ہے وہ بیان کیا کرو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ حدیث میں آتا ہے کہ 2 کلمے جو زبان پر ہلکے ہیں اور میزان کے اعمال میں وہ سب سے زیادہ باری ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بہت محبوب ہیں۔ یہ کون سے کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، زبان پر ہلکے ہیں اور میزان اعمال میں بڑے باری ہوں گے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس کا ترجمہ دیکھیں کیا ہے کہ پاک ہے وہ ذات، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ پاک ہے، جو قابل حمد و ثنا ہے، اور پاک ہے وہ ذات جو عظمتوں والا ہے، بے شک سبحان اللہ۔